کوئی ہنسی مذاق کر رہا ہو، بے وقوفی کی باتیں کر رہا ہو، ڈانٹ سے فوراً سب کی بولتی تھوڑی سی دیر کو تو بند ہو جاتی ہے. جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں فوراً چھوڑ تو دیتے ہیں، سہم تو جاتے ہیں. تو ان کی جو بیہودہ بے وقوفانہ باتیں ہیں وہ ایک ڈانٹ ہی سے بند ہوں گی. پھر ایک ایک لفظ، ایک ایک عمل کا جواب دینے کے لیے جمع کیے جائیں گے. اب اس طرح کی جو باتیں یہ کر رہے ہیں کہ کون لوٹائے گا ہم کو، ہمیں تو ہڈیاں بھی سوراخوں والی ہو گئی ہیں، ہم تو واپس نہیں آئیں گے، یہ اس طرح کے اسمارٹ ایلیک بننے والے یہ پہلے نہیں ہیں. بڑے بڑے مدبر، دنیا کے انتظامات بہترین طریقے سے چلانے والوں نے بھی اسی قسم کے تکبر، اسی قسم کی حماقت کا مظاہرہ کیا تھا. اور سر فہرست تو یقیناً فرعون کا نام ہے. تو فرعون کا قصہ ہے جو آگے آ رہا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. فرمایا هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تم کو موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی خبر پہنچی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب اس کے رب نے اس کو طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا. طویٰ یطوی کا مطلب ہوتا ہے لپیٹ لینا. یہ وادی طویٰ ایک جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رب نے پکارا اور کیا کہا، حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے. تو سرکش لوگوں کے پاس بھیجا گیا کہ جاؤ، جا کے سمجھاؤ اس کو. اور اللہ اپنے رسول اسی وقت بھیجتا تھا دنیا میں جب دنیا والے سرکش ہو جاتے تھے. اگر سارے بڑے اچھے ہوتے، سارے بہت فرما بردار بنے ہوئے ہوتے تو رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. اسی لیے جب رسول آتے ہیں سب سے پہلے انذار کرتے ہیں، سب سے پہلے انذار کیا کرتے تھے، وارن کیا کرتے تھے کہ تم اپنا عمل درست کر لو. تو فرعون کی طرف بھیجا جا رہا ہے اور میسج کے بارے میں بھی بتا دیا کہ تم کیا کہو. فرمایا فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى، اور اس سے کہہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو. بہت ہی خوبصورت بات ہے جو ان آیات میں کی گئی. فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا اور فرمایا اس سے پوچھو کہ تمہارا کیا ارادہ ہے. هل لك الى ان تزكى، کیا تیرا ارادہ ہے کہ تو پاکیزگی اختیار کرے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری صفائی ہو جائے؟ کیا تمہاری اپنی نیت کوئی ارادہ ہے کہ تم پاک ہو؟ کیا تم چاہتے ہو تزکیہ کروانا، برائیاں دور ہوں، اعلیٰ صفات پروان چڑھیں، تم پھلو پھولو، شخصیت میں نکھار آئے، تم اللہ کے پیارے بن جاؤ؟ کیا تمہارے اندر کوئی چھپی ہوئی امنگ، چھپی ہوئی امید ہے؟ یہ بڑی بات ہے. یہ جو اندر ٹٹولا گیا ہے نا، انسان کی نفسیات کو جو ٹٹولا گیا ہے، اسی پر دراصل انسان کی ہدایت قبول کرنے یا نہ کرنے کا دار و مدار ہے. هل لك الى ان تزكى، کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاک ہو؟ حقیقت ہے کہ برے سے برے آدمی کے دل میں بھی کبھی نہ کبھی خواہش ابھرتی ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں سنور جاؤں، درست ہو جاؤں، اپنے رب کے ہاں اعلیٰ مقام پالوں، کوئی ٹھکانہ مجھ کو وہاں مل جائے. اور اس میں بنیادی فیکٹر ارادہ ہے. اگر ارادہ پیدا ہو گیا ہے کہ مجھے اٹھنا ہے، مجھے ابھرنا ہے، خود کو مجھے بہتر کرنا ہے، پھر وہ ایسا انسان ڈھونڈتا ہے جو اس کی مدد کر سکے. سمجھ آئی آپ کو یہ بات؟ یہ بہت اہم بات ہے. جس کو پہلے احساس ہو کہ مجھے ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، پھر وہ خود تلاش کرتا ہے کہ مجھے کوئی ملے جو مجھ کو صحیح بات بتائے، مجھے گائیڈ کرے. اور ایسوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کریں گے ہم ضرور ان کو اپنے راستوں کی طرف ہدایت دے دیں گے. اور جو سوچتا ہے کہ نہیں آئی ڈونٹ نیڈ اینی گائیڈنس، مجھے ضرورت نہیں، آئی ایم فائن، میں بہت اچھا ہوں، خرابی ہے کیا میرے اندر، واٹس رانگ وتھ می، وہ کیوں تلاش کرے گا کسی کو؟ اور جب وہ تلاش نہیں کرے گا اس کو پاکی نہیں ملے گی، اس کو طلب ہی نہیں پاکی کی. اللہ زبردستی تزکیہ نہیں کرتا کسی کا.
دنیا میں جو ماں ہوتی ہے وہ تو گندے بچوں کو پکڑ دھکڑ کے نہلا دیتی ہے، چاہے وہ روئیں، چاہے پیٹیں، چاہے چیخیں۔ اللہ نہیں کرتا، یہ اللہ کا طریقہ نہیں۔ تمہیں پاک ہونا ہے، خود آؤ گے تو پاک ہوگے۔ تمہارے خیال میں تم بہت اچھے ہو، تمہیں ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ زبردستی تم کو پاک نہ کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اندر پہلے خیر ٹٹولا، بہت جینٹلی، بہت نرمی سے اس سے بات کی۔ ہم نے یہ پڑھا ہے پیچھے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے کہ قولا لہو قولا لینا، تم دونوں فرعون سے نرمی سے بات کرنا۔ تو بہت ہمدردی سے مخاطب کیا فرعون کو، لٹ لے کر پیچھے نہیں پڑ گئے۔ اس سے پوچھا تمہارا ارادہ ہے، اگر تمہارا ارادہ ہے تو میں تم کو اللہ کی شان سے، اللہ کی صفات سے آگاہ کروں۔ ایک دفعہ دل پر اللہ کی عظمت کا نقش قائم ہو جائے، عظمت رب، معرفت رب کا کچھ حصہ ہاتھ آ جائے، خود بخود عاجزی اور جھکاؤ پیدا ہوگا۔ تکبر کا توڑ ایک ہی ہے، اپنے رب کے مقام، اپنے رب کے مرتبے، اس کی عظمت، اس کی جلالت شان کا احساس ہو۔ تو فرمایا وَأَهْدِيَكَ کا میں ہدایت دوں تجھ کو، إِلَىٰ رَبِّكَ تیرے رب کی طرف، فَتَخْشَىٰ تو ڈرے۔ پتہ کیا چلا کہ تزکیے کے لیے ڈر لازمی چیز ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، ہم کیوں نہاتے ہیں، ہم کیوں پانی فلٹر کرتے ہیں، ہم کیوں بوائل کرتے ہیں، ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں صاف پانی کے لیے، صاف کھانے کے لیے، دانتوں کی صفائی کے لیے، اس لیے کہ ہمیں ڈر ہے بیماری کا۔ اگر بیماری کا ڈر نہ ہو تو ہم اتنی دقت نہ اٹھائیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو تزکیہ اپنا چاہتا ہے اس کے اندر ڈر ہونا ضروری ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہی تزکیے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جو ڈرے گا اسی کی نجات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان میں فیئر انسٹنکٹ رکھ دی ہے، یہ دراصل اس کے تحفظ کے لیے ہے۔ 10 منزلہ عمارت پر چڑھ کر کوئی چھلانگ نہیں لگاتا، اس لیے کہ ہلاکت کا خوف ہوتا ہے۔ شیر کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہوتا، خوف ہوتا ہے کھا جائے گا، نقصان پہنچائے گا۔ اگر انسان نہ ڈرتا، نقصان سے نہ بچتا۔ تو یہی تو تقویٰ ہے۔ تقوی میں دونوں معنی جمع ہیں، ڈر کا مطلب بھی پایا جاتا ہے لفظ تقویٰ میں، اور بچنے کا مطلب بھی پایا جاتا ہے لفظ تقویٰ کے اندر۔ تقویٰ اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، جو ڈرے گا وہ بچے گا، جو نہیں ڈرے گا نہیں بچے گا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی۔ یہ ید بیضا ہو سکتا ہے یا عصائے موسیٰ۔ فرعون نے دیکھا، سمجھ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، لیکن اس کے تکبر نے اس کو جھکنے نہیں دیا۔ کیا کیا اس نے؟ فَكَذَّبَ تو اس نے جھٹلا دیا۔ جھٹلاتا وہی ہے جو حق پہچان چکا ہو، حق پہچاننے کے بعد حق کو جھٹلا دیا، غلط راستہ اختیار کیا۔ وَعَصَىٰ بات نہ مانی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا۔ فَحَشَرَ اور لوگوں کو جمع کیا۔ فَنَادَىٰ اور اس نے پکار کر کہا۔ فَقَالَ تو بولا، أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ سارے اس نے دعوے کیے، یہ اس نے حرکتیں کی، پیٹھ موڑ لی اور اللہ کے قوانین کو ہرانے کے لیے بھاگ دوڑ کوشش شروع کر دی، لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا لیا، لوگوں کو ورغلایا، بھڑکایا۔ اب اس زمانے میں طریقہ کیا تھا؟ فحشر فنادا کہ لوگوں کو جمع کیا جائے اور ان کو کوئی بات سنائی جائے، ان کے سامنے تقریر کی جائے۔ جو آج کے لیڈرز ہیں، اللہ سے جو بے خوف لیڈرز ہیں، وہ اس کے لیے میڈیا کو استعمال کرتے ہیں۔ اور حقیقت ہے کہ آج سب کچھ جو ہے نا وہ میڈیا کا کھیل ہے، میڈیا ہی لوگوں کی اوپینینز کو بناتا ہے۔ مائنڈ کنٹرول کا یہ لیٹسٹ طریقہ ہے، سمجھے کہ جس کا پائنیئر فرعون تھا۔ فرعون نے یہ طریقے ایجاد کیے تھے پبلک سپیچز کرنے کے، کہ لوگوں کو اس طرح سے قائل کر کے رکھو، ان کی ذہن سازی کرو۔ آج میڈیا یہ کام کرتا ہے، میڈیا جس طرف لے کر چلے لوگوں کو، لوگ اس طرف چل پڑتے ہیں، ان کا اوپینین میڈیا بناتا ہے۔ تو جو بھی حکومت میں ہوتا ہے سب سے پہلے وہ میڈیا کو اپنے ہاتھ میں لے کر آتا ہے۔ کہنے کو ہم یہ دیکھتے ہیں نا باہر کے ملکوں میں کہ بہت ڈیموکریسی ہے، فریڈم آف پریس ہے، یہ باتیں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن
حقیقت ہے کہ جس طرف ان کی گورنمنٹ لے کر جانا چاہتی ہے، جو ان کی گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں، وہی میڈیا پروپیگیٹ کرتا ہے، اور عوام کی بھی سوچ وہی بنتی ہے جو حکومت چاہ رہی ہوتی ہے۔ کہنے کو انڈیپینڈنٹ لگتے ہیں نا، یہ فریڈم کے نعرے ہیں، یہ سب اوپر ہیں، کھوکھلے نعرے ہیں بالکل۔ عوام کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے، حکومت ان کی رائے بناتی ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، اخبارات اور میگزینز کے ذریعے سے۔ تو یہی کام اس نے کیا، سب کو جمع کیا اور کہا انا ربکم الاعلیٰ، میں ہوں تمہارا رب سب سے اعلیٰ، ایبسلیوٹ لیجسلیٹو پاورز تو میرے پاس ہیں۔ را با مادہ ہے رب کا، مطلب ہے مالک ہونا، رب الدار، رب المال، گھر کا مالک، مال کا مالک۔ اس نے کہا کہ حاکمیت، ملکیت میری ہے۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ زخرف میں، اس نے کہا تھا فرعون نے الیس لی ملک مصر، کیا نہیں ہے میرے لیے مصر کی بادشاہت، مصر میرا ملک ہے۔ تو فرعون نے کیا کیا، اس نے مختار مطلق ہونے کا دعویٰ کیا، ایبسلیوٹ لیجسلیٹو پاورز رکھنے کا دعویٰ کیا۔ یہی شرک ہے سب سے بڑا۔ یعنی جس معنی میں وہ لفظ رب اپنے لیے استعمال کر رہا ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سب کو پیدا کیا، یا میں نے زمین آسمان پیدا کیے، یا سب کا پالنے والا بنانے والا میں ہوں۔ ان معنوں میں رب کا لفظ استعمال نہیں کر رہا وہ، بلکہ اللہ کی حاکمیت کو، اس کے احکامات کو تسلیم نہ کرنا، اللہ کی حاکمیت، اللہ کی ملکیت، اللہ کے ایبسلیوٹ لیجسلیٹو پاورز کو ریجیکٹ کر دینا، اور خود لیجسلیشن شروع کر دینا اپنی مرضی سے، اپنی کنوینئنس کے حساب سے۔ جو حکم اللہ کا اچھا نہیں لگا ریجیکٹ کر دیا، کوئی اس کی ہیلا نکال لیا اس کی جگہ۔ تو اللہ کے قانون کی بالادستی، اللہ کے لاز کی سپریمیسی تسلیم کرنے پر تیار نہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں بناتا ہوں قانون، اٹس مائی کنٹری۔ اب ہم سب تو فرعون نہیں ہے نا، اتنا پاور ہمارے پاس تو نہیں ہے، لیکن کسی نے خوب کہا کہ نفس بھی جو ہے وہ فرعون سے کم نہیں ہے، وہ بھی اپنی آسانی چاہتا ہے، جہاں کنوینینٹ ہوتا ہے وہاں تو اللہ کی بات مان لی، اور جہاں انکنوینینٹ ہوا، کوئی پیسے کا نقصان، کوئی لائف سٹائل کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہوا، کوئی قربانی دینی پڑی، جھٹ اللہ کا حکم توڑ دیا۔ تو جو بھی یہ کام کرے وہ دراصل خود رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اللہ کے احکامات میں اس نے خود پک اینڈ چوز کیے۔ اور سچی بات آج کل یہ ہے کہ جو حکم کوئی شخص اللہ کا توڑنا چاہے اور تھوڑی خدا خوفی اس کے اندر اگر ہے، تو آج کل شیطان نے راستہ کیا نکالا ہے، ہر طرح کے فتوے۔ آپ کو اپنا من پسند فتویٰ ہر جگہ مل جائے گا، جو چاہو فتویٰ لے لو۔ تو من پاپی ہوتا ہے نا، ہے من گناہ گار، وہ اس کو ایک خاص طرح کا فتویٰ چاہیے۔ تو انسان فتویٰ لینے سے پہلے اپنی نیت پاک کرے کہ مجھ کو اللہ کی مرضی والا فتویٰ چاہیے کہ اپنی مرضی والا۔ اگر اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی مل رہی ہے اور فتویٰ مل رہا ہے الحمدللہ، لیکن اگر فتویٰ اللہ کے مرضی کے خلاف اور اپنی مرضی کے مطابق مل رہا ہے، یہ بہت بڑا ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ اسی پہ میجورٹی مسلمانوں کی پھسلتی ہے، کہتے ہیں ہم نے فتویٰ لے لیا، جبکہ قرآن کا کھلا حکم موجود ہوتا ہے ان کے سامنے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم نے فتویٰ لے لیا۔ تو فتویٰ کیوں لیا جب اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم موجود ہے؟ اس کی موجودگی میں آپ تیسرے انسان کے پاس گئے فتویٰ لینے کے لیے، تو خود سوچ لے انسان اپنے ایمان کے بارے میں کہ میرے ایمان کا کیا حال ہے۔ تو جو بھی یہ کام کرتا ہے حقیقت ہے کہ رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب پہلے کیا تھا، آج سے ہزاروں سال پہلے اگر ہم جائیں فرعون کے زمانے میں، پہلے ہی لیجسلیشن کا کام صرف بادشاہ کیا کرتے تھے، فرعون جیسے، نمرود جیسے۔ اب کیا ہو گیا، جب پاپولر ڈیموکریسی کا دور آیا ہے، اب کروڑوں لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ اپنے ووٹوں سے چاہیں شراب کو جائز قرار دے دیں، اپنے ووٹوں سے چاہیں دو مردوں کی شادی جائز قرار دے دیں کہ دو مرد آپس میں شادی کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ سب شرک ہی تو ہے، اللہ کے احکامات کو ایک طرف پرے کر کے اور اپنی مرضی چلانا، یہی ہے دراصل رب بننے کا دعویٰ۔ تو یہ فرعون کی بات سن کے ہم کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ توبہ توبہ، کتنا بڑا کافر تھا، کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں ہوں تمہارا رب سب سے اعلیٰ۔ تو یہ نفس روزمرہ ہم کوئی اڑنگیں دیتا ہے تو ہم استغفار نہیں کرتے کہ کیسے ہم اللہ کے قوانین کو پامال کرتے چلے جاتے ہیں۔
تو کیا ہوا اس کے ساتھ؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، آخر کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ نکال، نکال کے معنی عبرت انگیز سزا۔ فرعون نے غلط راستہ اختیار کیا، عذاب کی پہلی قسط دنیا میں وصول کر لی، اور آخرت تو آنے والی ہے۔ تو اللہ نے آخرت اور دنیا کے عذاب میں اس کو پکڑا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ پھر بات کس کی گئی؟ ڈرنے والوں کی۔ جو ڈرے گا وہی دراصل عبرت حاصل کرے گا، اور کوئی نہیں۔ یہ بار بار یخشا والا لفظ ہم دیکھیں گے، ڈرنا۔ جو ڈرے گا، جو یہ نہیں سمجھے گا کہ فرعون کا انجام تو بس فرعون ہی کے ساتھ تھا اور میرا تو ایسا انجام ہوگا ہی نہیں، فرعون تھا جو ایسے کرتا تھا، میں تو ایسی کرتی ہی نہیں۔ ہمارا امتحان کیا ہے؟ اپنے اندر کے چھپے ہوئے فرعون کو پہچان لینا اور اس کو سبجوگیٹ کرنا۔ آپ یاد رکھیے کہ جو ہم انسان ہیں نا، ہمارے الگ الگ کمپوننٹس ہیں۔ ایک حصہ ہے مسلم، ٹھیک، ایک حصہ ہے منافق، ایک حصہ ہے کافر۔ ہمارے الگ الگ کمپوننٹس ہیں، یہ سارے فیکٹرز ہر انسان کے اندر بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بعض دفعہ سامنے آتا ہے تو طبیعت کھلی ہوئی ہوتی ہے نا، انشراح جس کو ہم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی رمضان آنے والے، دل کھلا ہوا ہوتا ہے، سب روزے رکھ لیں گے، سب راتوں کو جاگ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کچھ مشکل نہیں۔ تو یہ عین ایمان والی، عین اسلام والی حالت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہمارے اندر کا مومن ہے، ہمارے اندر کا مسلم ہے، وہ ذرا سا کمزور پڑنے لگتا ہے، اور جو منافق ہے وہ حاوی ہونے لگتا ہے۔ اندر کا منافق ہے وہ بعض دفعہ کہتا ہے چلو چھوڑو یہ کام یوں نہیں یوں کر لو، ہیلے سکھاتا ہے، بہانے سکھاتا ہے، اسکیپ روٹس دکھاتا ہے، ہم کو فرار کے راستے دکھاتا ہے کہ تم کیسے اپنی دنیا بچا سکتے ہو۔ دین کا ونیئر بھی رہ جائے گا، فتویٰ لے لو جا کے فلاں سے، اوپر خول کا خول چڑھا رہ جائے گا، اور اندر سے اپنی مرضی کرتے رہو۔ تو بعض دفعہ یہ منافق ہم پر حاوی ہو جاتا ہے، ہمیں نفاق کی طرف لے کے چلتا ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، جو کفر والا فیکٹر ہے انسان کا، وہ اس پر حاوی ہو جاتا ہے، صاف انکار اللہ کے احکامات کا، ہم سے نہیں ہوتا، ہم نہیں کر سکتے، بات ختم۔ تو جہاد سارے کا سارا ہے کیا کہ جو اندر کا نفاق اور اندر کا کفر ہے اس کو سبجوگیٹ کر کے رکھنا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ انسان مسلسل اپنے ساتھ جہاد کرتا رہے، آسان نہیں۔ آخری سانس تک اپنے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ تو جہاد کس کے ساتھ کرنا ہے؟ یہ جو اندر بغاوت ہوتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً، اس کو رفع دفع کرنا، اس کو دبانا۔ تبھی کہا گیا کہ قرآن سے تعلق جوڑ کے رکھو اور صالح صحبت کو حاصل کر کے رکھو، صالح صحبت اختیار کرو۔ اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں گی، یہ دو پریشرز اوپر سے نہ ہوں گے، تو اندر کی ریبیلین کو ہم نہیں دبا سکیں گے۔ فوراً دل انسان کا باغی ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے نہیں پڑھنی کہ یہ تو کسی اور کا قصہ تھا اور یہ فرعون ایسی باتیں کرتا تھا اور ہمارا کیا تعلق۔ ہم نے کب کہا کہ میں رب ہوں؟ ہم نے تو دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے دنیا بنائی اور کائنات بنائی ہے۔ تو یہ دنیا کائنات بنانے کی بات نہیں ہے، اللہ کے احکامات کے خلاف بغاوت کی بات ہے جو یہاں کی جا رہی ہے۔ خود اپنے آپ کو خود مختار سمجھنا، انڈیپینڈنٹ سمجھنا کہ آئی ہیو اے سرٹن رائٹ، میں چاہوں تو میں اللہ کا حکم مانوں، میں چاہوں تو نہ مانوں، یہ ہے بغاوت۔ تو فرمایا کہ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اس میں ہے عبرت ہر اس شخص کے لیے جو کہ ڈرے اللہ سے، اللہ کی جلال سے ڈرے، اللہ کی سزا سے ڈرے۔ جس کو جہنم میں گرنے کا خوف ہوگا وہ اپنا عمل درست کرے گا۔ اب پوچھا گیا انسانوں سے اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا۔ رفع سمکها، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، فسواها، پھر اس کا توازن قائم کیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، پھر اس کی رات ڈھانکی، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کا دن نکالا۔ اللہ کی قدرتوں کی طرف ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے کہ ساری نعمتوں کا دسترخوان بچھایا،
سب کچھ اللہ نے تم کو دیا، ہر چیز تمہارے سکون کی بنا دی. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد زمین کو اس نے بچھا دیا. دحا شتر مرغ کے انڈے کو کہتے ہیں، آسٹرچ ایگ کو کہتے ہیں. اس سے مفسرین نے مطلب یہ لیا کہ جس طرح انڈے ہی سے بچہ بنتا ہے، اسی کے اندر اس کی خوراک ہوتی ہے، اسی میں جو بچہ بن رہا ہوتا ہے انڈے کے اندر، وہ انڈے کے اندر ہی آرام کرتا ہے. بالکل اسی طرح زمین بھی انسان کے لیے ساری ضروریات پوری کرنے کا سبب ہے. یہیں رہتے ہیں، یہیں سے غذا ملتی ہے، یہیں آرام کرتے ہیں، مہد یہی ہے ہماری، سب کچھ یہی ہے. مہد بھی یہاں پر ہے اور لحد بھی یہیں پر ہے. زمین ہی زمین ہمیں سپورٹ کرتی ہے ایک ماں کی طرح. تو چلو یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جیسے انڈے میں بچہ ہوتا ہے اس طرح ہم زمین کے اوپر ہیں، یہ بات بھی ٹھیک ہے. ایک اور لیکن مزید اس کے اندر سے ایک نشاندہی ہو رہی ہے کچھ سائنسی حقائق کی طرف. تھوڑی سی اس کی بات کر لیتے ہیں. جس زمانے میں 1400 سال پہلے قرآن نازل ہو رہا تھا، اس زمانے میں لوگوں کا خیال تھا کہ دنیا فلیٹ ہے، بالکل چپٹی ہے نا، دنیا سیدھی ہے. بلکہ آپ نے وہ دیکھے ہوں گے کارٹون کہ وہ دیکھا کرتے تھے کوئی چلتا ہوا گیا اور گر گیا، اور لوگ جھانک کے دیکھ رہے ہیں کہ کہاں گر گیا، ایج پر سے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ دنیا بالکل فلیٹ ہے. اس کے بعد جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی، پتہ چلا دنیا گول ہے. وہ کہتے تھے نہیں، دنیا بالکل گول ہے. تو یہاں کیا فرمایا؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، فرمایا کہ نہ فلیٹ ہے نہ گول ہے، انڈے کی شکل کی ہے، اسفیرائڈیکل ہے دنیا. حقیقت ہے کہ دنیا انڈے کی شکل کی ہے. ایکویٹر پر زمین کا ریڈیس 6378 کلومیٹرز ہے، جبکہ پولر ریڈیس جو ہے پولز کے اوپر وہ 6356 ہے. تو پولز پر سے چپٹی ہے اور بیچ میں سے موٹی ہے. تو دنیا بالکل گول نہیں، انڈے کی شیپ کی ہے. یہ کچھ جدید سائنسی انداز میں انہوں نے اس آیت کی تفسیر کی ہے. تو فرمایا کہ ہم نے دنیا کو اس طرح سے بچھایا، یا دوسرے الفاظ میں اگر ہم ترجمہ کریں کہ انڈے کی شکل کا دنیا کو بنایا. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اور اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا. مرعا چارے کو کہتے ہیں، پھلوں سبزیوں کے چھلکے وغیرہ کو بھی کہا جاتا ہے. آج سائنس نے یہ بھی بتا دیا کہ پہلے دنیا پر پانی سبزہ وغیرہ وجود میں آیا، اس کے بعد انسان کو بھیجا گیا اور ایک مقررہ وقت تک بھیجا گیا ہے. ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹ جائے گا. تو فرمایا کہ اس میں سے ہم نے پانی نکالا، چارہ نکالا. والجبال ارساہا، اور پہاڑ اس پر گاڑ دیے. متاعا لکم ولانعامکم، سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. کھاؤ پیو رہو، لیکن یہ تمہارا مستقل ٹھکانہ ہے نہیں، یہ تو ایک ٹیمپرری ابورڈ ہے، عارضی ٹھکانہ ہے جو تم کو دیا گیا ہے. پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى، پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا. طامتو مادہ طا میم میم ہے، مطلب ہے کنویں کو بند کرنا. تم البیر کا مطلب ہوتا ہے کنواں پاٹ دیا گیا، کنواں بند کر دیا. طامۃ الکبریٰ کوئی ایسی مصیبت جو پوری قوت کے ساتھ آئے، جو کسی سے کنٹرول نہ ہو سکے. تو فرمائے جب وہ آئے گی وہ بڑی مصیبت طامۃ الکبریٰ، جب دنیا کو دکن دکن کوٹ کوٹ کے چپٹا کر دیا جائے گا، سب کاروبار بند، سب کی سانس بند، سب کی آنکھیں بند، سب بند ہو جائے گا. تو کیا ہوگا؟ اب یادداشت تیز ہو جائے گی، اب سب یاد آ جائے گا کہ مقصد کیا تھا زندگی کا. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اب انسان یاد کرے گا اس نے کس چیز کے لیے کوشش کی،
کیا حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا، اس دن اس کو اپنی زندگی کا مقصد یاد آئے گا کہ کیا اچیو کرنے میں عمر گزاری۔ عمل، بھاگ دوڑ، محنت اگر دنیا حاصل کرنے کے لیے کی تھی تو دنیا تو ڈوب گئی، ختم ہو گئی، اس کے ساتھ ہی ان کا سارا ایفرٹ ڈوب گیا۔ اتنی پریفرنس دی، اتنی میگنیفائی ہو گئی تھی دنیا، پہلے اس کا فائدہ سوچتے تھے، اس کے بعد آخرت۔ پریفرنس دنیا کی تھی اور ڈیفر کر دیا تھا آخرت کو۔ پہلے دنیا کا فائدہ، پہلے دنیا کے کپڑے، پہلے دنیا کا گھر، پہلے دنیا کی دولت، اس کے بعد آخرت کا گھر، اس کے بعد آخرت کے محلات کا سوچتے تھے کہ دنیا کا تو ملے، دیکھیں گے آخرت میں کیا ہوتا ہے، پہلے دنیا تو بنا لیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی تو بہت ینگ ہیں ہم، بڈھے ہوں گے تو دیکھ لیں گے، تو پہلے مزہ کر لیں، جب مزہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی نیک ہو جائیں گے۔ تو اس دن انسان یاد کرے گا کہ اس نے کس چیز کو پریفرنس دی، کس چیز کو ڈیفر کیا۔ دنیا کے لیے ساری محنت اور بھاگ دوڑ، آخرت کے لیے صرف تمنائیں، وشفل تھنکنگ۔ وہ دیکھ لیں گے کہ صرف خواہشات اور تمنائیں دوزخ سے نہیں بچا سکتی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول دی جائے گی۔ جب دوزخ کا علم دنیا میں دیا جاتا تھا تو کمپریہینڈ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اتنی تکلیف دے کیسے ہو سکتی ہے دوزخ، اللہ کیسے آگ میں جلا سکتا ہے، یا تو صاف انکار کر دیتے تھے کہ نہیں نہیں، اللہ دوزخ میں نہیں ڈالے گا، اور اپنی طرف سے بہت عقل مند بن کر کہتے تھے کہ اگر اللہ ایسا ہے جو دوزخ میں ڈالتا ہے تو اللہ تو بڑا ظالم ہے، تو ہم تو ظالموں کی ویسے بھی اطاعت نہیں کرتے۔ یہ سب باتیں ہمیں اپنے معاشرے میں سننے کو ملتی ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنے لیے ایک بہانہ بنا لیا اللہ کی بات نہ ماننے کا۔ کچھ ایسے تھے کہ جن کو بہت ہنسی آتی تھی آخرت کا سن کر، مذاق اڑاتے تھے کہ آخر کیسی آگ ہے جس میں کہ پانی ہوگا اور درخت ہوں گے اور 19 فرشتے ہوں گے۔ تو آج دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے۔ فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے دوزخ تو یقین آ جائے گا کہ ہاں ہے۔ دنیا میں تو کسی طرح کنونس نہ ہوتے تھے، اور کنونس نہ ہونے کے بھی بہت سارے شیڈز ہیں۔ ایک تو صاف انکار کے ہم مانتے ہی نہیں کہ آخرت آئے گی، اینڈ آف دا اسٹوری۔ ایک کنونس نہ ہونے کا ایک اور طریقہ جو مسلمان اختیار کرتے ہیں وہ کیا؟ ان احکامات کی سزا پر یقین نہ رکھنا کہ اگر ہم نے یہ احکامات توڑے تو یہ سزا ملے گی، تو یہ بھی تو آخرت کا انکار ہی ہے۔ سود کھاتے رہنا یہ آخرت کا انکار ہی تو ہے۔ ان کو یقین اگر ہو کہ ہم جو سود کھا رہے ہیں، کہیں سے بھی فتویٰ لے لیا ہے ہم نے اس کے جواز کا، اگر ہم سود استعمال کر رہے ہیں تو سود جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، اس کے باوجود وہ سود استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کو جہنم پہ یقین نہیں کہ ہم یہ عمل جو کر رہے ہیں یہ ہم کو دوزخ میں لے جائے گا۔ جہاں سے بھی فتویٰ خرید کر لائے تھے وہ مفتی نہیں آئیں گے آج بچانے کے لیے کہ لو اللہ میں نے فتویٰ دیا تھا، مجھے ڈال دے جہنم میں، ان کو چھوڑ دے، یہ نہیں ہوگا۔ ہم نے پڑھا ہے سورہ مریم میں کلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، سب آئے گا، ہر شخص آئے گا اللہ کے سامنے اکیلا اکیلا، تنہا تنہا۔ تو کوئی کسی کے پریشر میں آ کر گناہ نہ کرے یا کوئی اور احکامات توڑے، وہ احکامات توڑے اور ڈر ہی نہیں، اور اس میں ڈر ہی کوئی نہیں کہ اس کا نتیجہ جہنم کی شکل میں نکلے گا۔ اور دیکھیے بات کتنی خوبصورت ہے نا، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، اور جس نے سرکشی اختیار کی، کس لیے؟ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کو ترجیح دی، دنیا کو پریفرنس دی۔ یہ کافی ہے گناہ جہنم میں لے جانے کے لیے۔ اِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ دنیا کو پریفرنس دینا یہ کافی ہے گناہ جہنم میں جانے کے لیے۔ اگر دنیا کی اہمیت بہت ہے، دنیا اتنی میگنیفائی ہوئی بھی ہے، جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ دنیا کا گھر زیادہ اہم ہے آخرت کے گھر سے، دنیا میں لوگوں کو راضی کرنا زیادہ اہم ہے اللہ کو راضی کرنے سے، والدین یا شوہر کی رضا زیادہ اہم ہے اللہ کی رضا سے، اور اللہ کو ناراض کر کے دنیا والوں کو راضی کرتے ہیں
تو کیا ہوگا؟ وَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم تو ٹھکانہ ہے ہی، کوئی شک نہیں اس کے اندر۔ دنیا کی عزت زیادہ پیاری ہے آخرت کے مقابلے میں؟